مشکلوں سے جب ڈرے مشکل کشا تک آ گئے، یوں ہوا محسوس جیسے ہم خدا تک آ گئے۔ حاجیوں نے بیت دیکھا، حاجیوں نے بیت دیکھا، ہم نے دیکھے اہل بیت۔ قرآن دی قسمیں یہ وجہ وہ حرم میں رک گئے، ہم کربلا تک آ گئے۔ ہاتھ بلند کر کے حیدری۔ محقق کے دورہ شہنشاہ خطابت، فخر ملت جعفریہ، شیعہ قوم کا عظیم سرمایہ، مبلغ علیہ السلام، مفسر تاریخ کربلا جناب علامہ مولانا علی ناصر حسینی صاحب افتلاڑا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، دونوں ہاتھ بلند کر کے علی ولی اللہ، نعرہ حیدری۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وآلہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، اما بعد فقد قال سبحانہ تعالی فی کلامہ المجید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وللہ میراث السماوات والارض واللہ بما تعملون خبیر، صدق اللہ العلی العظیم۔ صلوات بر محمد و اہل بیت۔ دعا ہے اللہ وحدہ لا شریک کے ذکر خیر دے صدقے سارے گناہ معاف فرمائے۔ تمام خواتین و حضرات دیاں دلی دعاواں جناب سیدہ دی عزت دا صدقہ خالق قبول اور منظور۔ بانیان مجلس دی توفیقات خیر چ اللہ اضافہ فرمائے۔ میرے محترم سامعین، جیسا کہ سارے حضرات دے علم ہے کہ جڑے ایام جا رہے ہیں، انہاں دنوں وچ اسی جناب سیدہ دی بارگاہ چ اپنا نذرانہ پیش کر رہے ہیں۔ جڑا ذاکر، جڑا عالم، جڑا خطیب، کوئی شاعر تشریف لے آندے نے، وہ سارے جناب سیدہ زہرا دی بارگاہ چ نذرانہ پیش کر رہے ہیں۔ حضرت سیدہ نو ساری ضرورت نہیں، سانو ضرورت ہے بطول۔ اسی اپنے نامہ اعمال وچ بطول دے حق وچ کوئی گل کر کے اور تسی اودی تائید کر کے اپنے نامہ اعمال چ نیکی درج کروانا چاہتے، اس واسطے کہ کائنات چ زہرا وہ ہستی ہے جدی عزت ذہن چ ہوئے تے جہنم دی اگ حرام ہو جائے۔ پوری دنیا دے انسان کچھ نہ کچھ اللہ دی بارگاہ چ نیکیاں کرتے ہیں تے اپنے گناہاں دی معافی بھی منگتے ہیں تاکہ حشر چ اسی سرخرو ہوئیے تے خالق سارے تے رحم کرتے۔ اسی گناہگار بندے ہاں، گناہگاراں نو کسے سہارے دی ضرورت ہوندی، ہر گناہگار نو بخشش واسطے کسے سہارے دی ضرورت۔ بسم اللہ جناب جو یہ اجازت چندوی صاحب تشریف لائے، بہت اچھا ہو گیا۔ بسم اللہ ٹھیک ہو کریے تو بسم اللہ۔ اللہم صلی علی محمد وآلہ۔ میری قوم دے بڑے سے مدار شاعر بھی نے اور کمال دے ذاکر بھی نے، سینئر بھی نے ساڑھے تو، مولا انہوں نے حفظ و امان چ رکھے۔ اللہ وحدہ لا شریک دی بارگاہ چ بندے مغفرت واسطے، معافی واسطے آیت کریمہ کراندے نے، قرآن پاک دی تلاوت کراندے نے، نمازاں پڑھتے ہیں، نیازاں دیندے نے، پھر چاہتے ہیں کہ اللہ پاک ساری بخشش کرے، اللہ پاک ساری راضی ہو جائے۔ پوری دنیا دا ہے گناہگار تو گناہگار بندہ بھی آخر کدی نہ کدی سوچتا ہے کہ جڑے گناہ ہو گئے نے اللہ معاف کر دے۔ زہرا کائنات تے ایسی ذات ہے، کنے کوئی گناہ کر لوے، زہرا شفیع روز جزا ہے جناب سید۔ اساں اپنی نہ حاضری لوانی ہے بارگاہ چ، کچھ میں گلاں کرنی ہیں، تساں دی تائید کر دینی ہے، ساری حاضری لگ جائے گی انشاءاللہ۔ اللہم صلی علی محمد۔ یہ وکالت ہے نا جی، وکیل دا کام ہے اپنی بحث مکمل کر کے 1.5 سال آندا، 1.5 سال دا مطلب جڑی میں گل کرنی سی میں کر چکا، ہن فیصلہ تساں کر۔ اسی کوشش کر رہے ہیں کہ جناب زہرا دے حق وچ کوئی گل کریے، تسی وہ تائید کر دیں ہو سبحان اللہ کہہ کے، ماشاء اللہ کہہ کے یا نعرہ لا کے، وہ پھر اسی اپنا نام درج کروانے ہیں ایسے لوگاں وچ جنہ اپنی زندگی وچ بطول دے حق وچ گل کی۔ سارے بندے کر رہے ہیں، تسی بھی کر رہے ہیں، تہاڈی سبحان اللہ واہ واہ تہاں باقاعدہ تائید کرنی۔
لیکن الحمدللہ کہ ایسی قوم دے اسی خطیب ہاں جڑے ستے ستے اٹھ کے سبحان اللہ نہیں آتے، جڑے بندے گل سن کے سبحان اللہ آتے، جڑے سن کے کیا بات آتے، جڑے سن کے کیا بات آتا نا وہ نامہ اعمال چ درج ہوتا ہے جڑا سمجھ کے گل کرتا. اور میری قوم الحمدللہ سمجھ کے. جناب زہرا دی عزت و عظمت دے کئی پہلو نے، کئی پہلوؤں تے روز اسی گفتگو کرنے ہیں. اج جڑے پہلو تے میں گفتگو کرنا چاہنا اج دی مجلس وچ، وہ واسطے دو تین چیزاں بڑیاں اہم نے، ذرا ذہن چ رکھو تو میں دو تین آیتاں جناب کے سامنے پڑھ دوں. میرے محترم سامعین، کائنات تے کوئی ورثہ وارث تو بغیر محفوظ نہیں رہ سکتا. کوئی ورثہ، تھوڑا چھوٹا ورثہ ہے یا بڑا ورثہ ہے، یہ تجربے کی گل کر لو، تسی سوچ لو کہ کوئی ورثہ وارث تو بغیر محفوظ نہیں رہ سکتا. اگر کوئی ورثہ محفوظ ہے تو وہ وارث دی وجہ تو محفوظ. ایک گل. دوسری گل یہ کہ ورثہ محفوظ ہے کسی وارث دی وجہ تو، اور یہ ممکن نہیں کہ جڑا وارث ہے وہ اپنے ورثے تو باخبر نہ ہوئے. یہ بھی ممکن نہیں کہ وارث اپنے ورثے تو باخبر نہ ہوئے. ہر وارث اپنے ورثے تو باخبر ہے. 3 مرلے دا مکان ہے، 5 مرلے دا مکان ہے، یا 5 مربے دا مالک ہے، یا 5000 مربے دا مالک ہے، وہ جانتا ہے کہ میرا رقبہ کتنے ہے، وہ جانتا ہے کہ میرا رقبہ کتنا ہے. سائیکل باہر کھلاری ہوئے تو بندہ اندر بیٹھا ہوئے، وہ دا ورثہ تو ہے نا، وہ اندر بیٹھا بھی بار بار پچھو ویندا ہے کہ اتھا ہی ہوئے. یہ مطلب ہے ہر وارث نو اپنے ورثے دی فکر ہوندی. اگر وہ ورثہ محفوظ ہے تو وارث دی وجہ تو محفوظ ہے، اور جنہ کو کسی دا ہے وہ تو وہ واقف ہے، نا واقف نہیں. کائنات دا ہر وارث اپنے ورثے تو پھر کہہ رہے ہیں واقف ہے، نا واقف نہیں. میں جڑی آیت مجیدہ پڑھن لگا باخبر ہے، بے خبر نہیں. تہاڈی کنی زمین ہے، گھر کتنے برتن ہیں، پیٹیاں کتنے نے، پیٹیاں وچ کی ہے، باخبر ہو نا یار. اپنے ورثے دی بھی خبر نہیں کسی بندے. ویسے جنہوں اپنی ہوش نہیں ورثے دی ہوش کتوں ہو جائے. پہلے تو بندے اپنی ہوش ہونی چاہیے. بھائی اے جسم بھی ساڈا ورثہ ہے، یہ بھی حفاظت کرنی ہے. آ ساڈا ورثہ ہے، یہ وراثت ساڈے کول ہے. اساں ساتھ نو روکنا ہے، اساں آپ روکنا ہے. رک جا. اساں کوشش کرنی ہے اک کتنے تھلے رکھنی ہے، کتنے اچھی رکھنی ہے. یہ جڑیاں مستورات بیٹھی ہیں نے تانوں عزت بطول دا واسطہ ہے. پردہ تہاڈا ورثہ ہے، اینو محفوظ تساں رکھنا ہے. ہر وارث دا ورثہ وارث دی وجہ تو محفوظ ہے. اور کوئی وارث ایسا نہیں قبلہ جڑا اپنے ورثے تو باخبر نہ ہو. باخبر ہے، بے خبر کوئی. بہت شکریہ. نو جناب 2-3 آیتاں نے. پہلی آیت مجیدہ اللہ فرماتا ہے وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. یہ جو آسمان ہیں اور جو زمین ہے یہ ساری اللہ کی وراثت ہے، یہ ساری اللہ کی میراث ہے. زمین بھی ساری اللہ دی میراث ہے، آسمان بھی سارے جی اللہ دی میراث نے. پھر وہ گل آ گئی جڑی میں کہہ رہا کہ ہر باخبر وارث اپنے ورثے تو. اللہ فرماتا واللہ بما تعملون خبیر. جو بندے کرتے ہیں نا اللہ باخبر ہے، اس لیے کہ وہ وارث ہے زمین و آسمان کا، اور جو وارث ہوتا ہے وہ اپنے ورثے سے باخبر ہوتا ہے. یہ مطلب پوری کائنات دا جی اللہ وارث ہے تے اپنے ورثے تو باخبر ہے. کوئی بندہ کدی بھی نہ سوچے کہ میں اینے رش چ وڑیا مینوں کیڑا اللہ ویندا پیا. اللہ وارث ہے تے اپنے ورثے تو باخبر ہے. بس اے اج دا موضوع. ایک ہور آیت مجیدہ پڑھنا جی، وہ بندیاں دے متعلق، ایک اللہ دے متعلق، سدھی بندیاں دے متعلق. ہن تواڈے متعلق تے میرے متعلق. اللہ فرماتا ہے ان الارض للہ. زمین اللہ کی ہے، زمین اللہ کی ہے. زمیندار تو نہیں بولنا تو دوجے بولو زمین اللہ کی ہے. پھر ایک باری کہہ رہے ہیں، زمیندار چپ کر جان، دوجے بندے بولو جن دی کوئی نہیں. زمین اللہ کی ہے. شکریہ. اے زمین اللہ دی. خالق کائنات ارشاد فرماندن یورثھا من یشاء من عبادہ. زمین اللہ کی ہے، وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے اسے وارث بنا دیتا ہے. اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے اسے وارث بنا دیتا ہے. یہ مطلب ہے جنی زمین تواڈے کول 3 مرلے 5 مرلے 10 مرلے 20 مرلے تے 20 مربے، یہ مطلب ہے اس ذہن چ رکھو کہ اصل چ اللہ دی. میں پھر پیا نا اصل چ زمین ساری اللہ دی. وہ اسی پھر جنی ساڈے کول ہے، جنہ ساڈا ورثہ ہے
کی خیال ہے باخبر ہے وہاں کہ نہیں یارا باخبر ہاں جدی 4 مرلے وے او دی بھی بچی ہے وارث دی وجہ تو جدی 20 مربے وے او دی بھی بچی ہے وارث دی وجہ تو تے ہر وارث اپنی زمین تو باخبر ہے 4 مرلے والا بھی باخبر ہے تے 4 مربے والا بھی باخبر ہے 10 مربے وچ بھی کسی دا ڈنگر وڑ گیا نا تو انہوں اطلاع ملی ہے تو اس آکھیا انہوں سنا دے آجے اے بے وارثاں دی نہیں جتھا تو ڈنگر وڑ لینے نا اے دا کوئی وارث ہے اے دا مطلب ہے اللہ وارث ہے تے اپنی وراثت تو وہ بھی باخبر ہے جے بندہ وارث ہے بہت شکریہ تے اپنی زمین تو وہ بھی باخبر ہے تیسری آیت مجیدہ میں سورہ مبارکہ نمل چپڑن لگا جی خالق کائنات نے واضح تھی موضوع میرا وہی ہے آخر تے ایک کوئی جملہ آج میں پڑھنا ہے تے وہ بارگاہ سجدہ چ پیش کرنا سارے دلائل میں او دے واسطے بنا تیسری آیت پڑھ رہے ہیں خالق فرماندن وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاؤُدَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا ہم نے داؤد کو بھی علم عطا کیا اور ہم نے سلیمان کو بھی علم عطا کیا خالق فرماندہ ہے وَقَالَ اور وہ دونوں کہتے تھے الحمدللہ الذی فضلنا علی کثیر من عبادہ المومنین بڑے مومن ہیں بڑے اللہ کے بندے ہیں مگر ہم سب سے افضل ہیں جتنے بھی ہیں ہم سب سے افضل ہیں جتنے بھی اللہ کے بندے ہیں فضلنا ہمیں اللہ نے فضیلت دی ہے ہمیں اللہ نے فضیلت دی ہے کیوں اللہ فرماتا ہے ہم نے داؤد و سلیمان علما ہم نے سلیمان کو بھی علم دیا داؤد کو بھی علم دیا حضرات ضروری اعلان سنیے اللہ کے نزدیک فضیلت صرف علم کی وجہ سے ہوتی ہے کیا بات ہے فضیلت کی وجہ علم ہے پھر کہہ رہے ہیں بہت شکریہ بھائی دور اندیشی نہ سن رہے ہیں میرے دوست تُسی اگلی گل تے پہنچ گیا ہو جڑی میں کرنا چاہنا یہی سواد ہے لطف ہے وے کہ کھچ کے نہ کھڑنا پہ بندے ذرا نال نہ ہون تے بلکہ اگے اگے ہوں الحمدللہ اتنا فہمیدہ مجمع بالکل اگے اللہ فرماتا ہے سر دعا نو علم دیتا تے دعا اعلان کر دیتا حمد ہے اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں ساری کثرت پہ فضیلت دی ہے جت کثرت میں جننے بھی آئے ہو اسی تو افضل ہاں کیوں اللہ نے ہمیں علم عطا کیا ہے حضرات قرآن کے مطابق فضیلت علم کی وجہ سے ہوتی ہے جسے افضل ماننا چاہتے ہو اس کا علم ثابت کرو یار افضل ہوتا ہی وہ ہے جو سب سے زیادہ صاحب علم ہو وڈے سیر والا افضل نہیں ہوتا وہ اللہ دے بندے ہو 7-8 فٹ لمبا بندہ افضل نہیں فضیلت کی وجہ علم تھی فضیلت کی وجہ علم ہے فضیلت کی وجہ علم رہے گی ہن میرا دل کرتا ہے قرآن تے ہاتھ رکھ کے آکھاں یار تو سانو کافر آج یا مشرک آج اسا علی نو بلا فضل بوٹی پی کے نہیں بنیا حضرت علی نو رسول خدا تو بعد اگر پوری کائنات تو افضل بنے ہیں تے وہ دی وجہ ہے کہ سانو علی تو بڑا عالم ہی نظر نہیں آیا یا اجکار نرا کافر آ کے سونا ہور کر لے اگر ساڑھے کلو علی چھڑانا ہی نا تے پھر ہمیں ہتھی نہ پاؤ قرآن ہاتھ جلے کے اج میری طرح قرآن تے ہاتھ رکھ کے میرے پیر تو علاوہ بندہ دس جنہوں رسول آکھیا ہوئے میں علم دا شہرہ تے آؤ دا دروازے میں مولا تو انہوں جزائے خیر دے اللہ مہربانی یا علی علی جنگل بہت شکر ہم نے داؤد کو بھی علم عطا کیا اور سلیمان کو بھی علم عطا کی میرا موضوع ہے ورثہ وارث باخبر ورثہ وارث باخبر پھر خالق کائنات نے فرمایا وَوَارِثَ سلیمان پھر ہم نے وارث بنا دیا سلیمان کو پھر ہم نے وارث بنا دیا سلیمان وَوَارِثَ سلیمان ہم نے سلیمان کو وارث بنا دیا داؤد کا وارث بنا دیا ہم نے سلیمان کو داؤد کا
وارث بنا دیا. میں وہ بحث اجے روک دیتی ہے کہ نبیوں کا ورثہ نہیں ہوتا, نبیوں کا ورثہ نہیں ہو. ویسے اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے سلیمان کو داؤد کا وارث بنا دیا. ہم نے سلیمان علیہ السلام کو, ہم نے داؤد علیہ السلام کا وارث بنا دیا. حضرت سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اے اللہ پاک نے فیصلہ ہے. تسی تے چنگے پلے ہوش وچ بیٹھے. یہ مطلب ہے چنوی صاحب نے تھی سنو گے انشاءاللہ بڑے آسان طریقے نال. میرے منہ کو جوہر نکل گئے. میرا خیال کی ہویا میں یہ مطلب ہے جہاں وہ وارث بنے ہیں انہوں علیہ السلام کیا دیتا تے جڑا وارث بنے انہوں رضی اللہ کیا دیتا. میرا خیال ہے بہت شکریہ تسا ٹائم نال گل یاد کرائیے. ویسے ٹائم نال تسا 10 چھڑے ہے میری تقریر تو پہلا روڑا پا کے 10 دیتا ہے کہ علیہ السلام دے وارث رضی اللہ نے مولا وہ جدو داؤد علیہ السلام نے شکریہ کرنا وہ یارا داؤد علیہ السلام نے داؤد علیہ السلام نے تو سلیمان بھی پھر علیہ السلام نے آدم تو لے کے عیسیٰ تک سارے علیہ السلام نہیں تو میرا نبی صلی اللہ سار اٹھاؤ میرے نام جدو علیہ السلام دا وارث رضی اللہ نہیں ہوں صلی اللہ دا وارث رضی اللہ کیسے. یہ دا مطلب ہے اگر نبی دا کوئی وارث ہوں نبی بھی علیہ السلام ہے وہ دا وارث بھی علیہ السلام ہے. میں گالو کر لگا جی بعد نہ کوئی بندہ کسی تکلیف نہ ہوئے کوئی بندہ بھی پریشان نہ ہوئے. لوگ آخر گے نہیں نہیں ورثہ نبیاں دا جائیداد نہیں ہوندی, پیڑیاں نہیں ہوندیاں, کماد نہیں ہوندے, مکئی نہیں ہوندی, سرو نہیں ہوندی, کھجوراں نہیں ہوندیاں, نبیاں دا ککھ بھی نہیں ہوندا. چلو انج کر لو ایتھے ہی مکو. اے بحث ایک پاسے رکھ دیو. علم تے نبی دا ورثہ ہے نا. کیا بات ہے, میں تمہیں آسان کر دیتا یارا. میں جائیداد کی گل نہیں کر رہا. بہت شکریہ. میں مناظرہ آسان کر دیتا. قبلہ پڑھے لکھے بندے بیٹھے ہو. اے جڑا سلیمان حضرت داؤد دے وارث ہوئے نے, علم دے وارث ہوئے نے. جی کر لو علم دے وارث ہوئے نے. یہ مطلب علم بھی وراثت ہوں ہے. داؤد دا وارث سلیمان بنے نے. یہ مطلب علم دی وراثت ہوں. اچھا جی چھڑ دیو جی فدق نو, چھڑ دیو فدق نو ایک پاسے رکھ کے قرآن دا نام ہی جواب دے. جے نبیاں دا ورثہ علم ہوں تو پھر محمد دا وارث کون ہے؟ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یار لڑائی کوئی نہیں, اور لڑائی کوئی نہیں. حضرت سلیمان وارث ہوئے نے کدے حضرت داؤد تے علم دے وارث ہوئے نے. تو علم جو عطا کیتا تے علم دے وارث ہوئے نے. وارثہ سلیمان داؤدا. داؤد وارث, داؤد کی وراثت حضرت سلیمان کو پہنچی. کالا تو اس نے کہا یا ایھا الناس. دیکھو جی جڑا وارث بنے ہیں وہ اعلان پہ کرتا ہے. وارث اندر نہیں بڑھتے. اب ورثہ ہوئے تو اعلان کری تھا نا. انہوں نے فرمایا یا ایھا الناس, اے لوگو اے انسانوں, علمنا میں سکھایا گیا ہوں, میں علم دیا گیا ہوں. دعویٰ کرتا ہے عالم پہ جنہیں نبی دا ورثہ پایا وہ دعویٰ پہ کرتا ہے میں ہوں. علمنا متکلم ہے. مجھے علم دیا گیا ہے, مجھے علم دیا گیا ہے. میں عالم ہوں, میں ہوں. نبی تو بعد وہ بندہ 10 میرے پیر تو علاوہ جیسا کیا ہوئے سلونی میں ہوں. کیا بات ہے یار. جڑا وارث ہوئے وہ دعویٰ کرتا ہے فرماتا ہے علمنا میں ہوں سکھایا گیا ہوں. منطق الطیری جانوروں کی بولیوں کا علم مجھے دیا گیا ہے. وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ اور باقی بھی ہر چیز کا مجھے علم ہے. میں عالم ہوں, میں وارث عالم ہوں. میں عالم کا وارث ہوں اور عالم ہوں. اور جانوروں کی بولیاں اور اس کے علاوہ مجھے علم دیا گیا ہے. اِنَّا هَذَا لَهُوَ فَضْلُ الْمُبِينَ. یہی تو میرے پاس بزرگی ہے, یہی تو میری فضیلت ہے کہ میرے پاس علم ہے. تو حضرت سلیمان جانوروں دیا بولیاں دا علم جانتے سن. اڑ بلی میاؤں میاؤں کرتی سی, حضرت سلیمان کو پتہ لگ جاتا سی کیسو.
آ جڑے گدڑ رات نو اوہ کرتے ہیں حضرت سلیمان نو پتہ لگ جاتا سی اینو کی ہے اینو کی ہے جانوراں دیاں بولیاں دا علم حضرت سلیمان جان دے سن تانوں پتہ ہے ایک کیڑی نو بھی پوچھیا سنے اور جس کیڑی نے آکھیا بھئی داخل ہو جو کھڈاں وچ سلیمان دا لشکر پہ آوندا جے حضرت سلیمان سن اتے تخت وچ پرواز پہ کردے کیڑی تھلے کیڑیاں نال پہ گل کردی سی تے او سندا سی پیا ہن پتہ لگا ہی وارث رسول کینوں آندے تو یار حضرت سلیمان نے آواز سنی اس کیڑی دی تے مسکرائے سن کے مسکرائے جانوراں دیاں بولیاں دا علم جاندے سن اے قرآن ہے اس قرآن تے گل مکدی میں دعویٰ کرنے لگا تو سا ذہن چ رکھنا آدم تو لے کے عیسیٰ تک کسے پیغمبر کو اتنا علم نہیں جتنا مصطفیٰ کو مولا بھائی تو انہوں چاہتا ہے میں تو انہوں دی گل دس دیں اصل ہر شعبے دا ڈاکٹر وکھرا وکھرا ہوندا کوئی ہارٹ سپیشلسٹ ہے کوئی نیورو سرجن ہے وہ نیورو سرجن کو جا کے آکو نا دل دا آپریشن کرنا وہ آندا میں تو نہیں آؤ میں تو نہیں جی وہ آؤ جی کوئی آندا صدقے جاواں جی پیڑ درد ہوندی ہے اس آکھا میں تو نہیں وہ آؤ جی میں تو نہیں وہ آؤ کوئی کسے چیز دا سپیشلسٹ ہے کوئی کسے چیز دا سپیشلسٹ ہے تو حضرت لوط کو جا کے آکھیں گے نا مردہ زندہ کر دے تو وہ تو عیسیٰ جو صدقے جاواں کسے کو کوئی علم ہے کسے کو کوئی علم ہے کسے کو کوئی علم ہے جتھے ہر علم جمع ہویا ہے نا دا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار پورے ہر نبی بکھرے بکھرے شعبے دا ہو سکتا ہے نالے انہاں حلقہ ہی ایڈا ایڈا سی اور نبیاں دا حلقہ ہی ایڈا ایڈا سی کوئی شہر دا نبی ہے کوئی پنڈ دا نبی ہے کوئی دو شہرہ دا نبی کوئی چار شہرہ دا نبی ہے النبی دا کدی حلقہ ویکھے نا پھر علم دا صاحب بھی لگ جائے گا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ اور الحمدللہ رب جتھے جتھے وہ رب ہے نا اوتھے اوتھے میرا نبی رحمت ہے یہ دا مطلب ہے جڈا حلقہ اللہ دے نا اوڈا نبی دے سار اٹھائیں ایم پی ہے اپنے حلقے نو جان دے پتہ کتھوں تک ہے پرلے بندے ووٹ نہ دیں تو نہ ساڑھے ہے ہی نہیں یہ دا مطلب ہے ایم پی دا حلقہ چھوٹا ہے ایم این اے دا وڈا ہے صدر دا سارا پاکستان ہے نا جڈا وڈا حلقہ ہوئے علم ہوندہ نا انہوں علم ہوندہ نا جنہ اللہ دی ربوبیت دا حلقہ ہے نا اونا مصطفیٰ دی رحمت دا حلقہ ہے صدر پاکستان دا انہوں ہونا چاہیے دا جنہوں سندھی بھی ہوندی ہوئے جنہوں فارسی بھی ہوندی ہوئے بلوچستان جو بولنی پائے جنہوں پنجابی بھی ہوندی ہوئے جنہوں انگریزی بھی ہوندی ہوئے چنگا پر ہوندہ ہے یہ دا مطلب انہیاں بولیاں تاں جانتا ہے کہ حلقہ چھوٹا نہیں حلقہ بہت زیادہ ہے قرآن تے میرا ہاتھ ہے نبی دا ایڈا وسیع حلقہ ہے ہرنیاں آ کے نبی اگے شکایت کیتی ہے وہ یار ہرنی آ گئی پیغمبر دی بارگاہ ہے ہو سکے اتھو توڑے کسے صحابی نے میرا ایک بچہ لیندا ہے تے دوجا بچہ روندا ہے پیا وہ دودھ بھی نہیں پیندا دو سننا ہوتے بچے اس دور چ بھالو کوئی نہیں سن ہوندے وہ اللہ دے بندے وہ انہاں نال کھیلنا ہوندا سی بچیاں نے ہرنیاں دے بچے بکریاں دے بچے انہاں آکھیا تو توڑے کسے نا صحابی نے میرا ایک بچہ لیندا جنگل چوں اٹھا کے دوسرا میرا بیٹا دودھ نہیں پہ پیندا اے مہربانی کر کے انہاں نوں سمجھا چھڑو کہ اپنے بچے چپ کراون واسطے کسے دے بچے نہیں روائی دے گل کدے نال ہرنی نے کیتی جی نبی نال کیتی صحابہ دی صف دے وچوں آئی سا جی صحابہ انہوں راہ دیتا ہے ایتھو لنگ جو میں ان گل کرنے لگا دھیان رکھنا ورثہ وارث باخبر ہرنی اتھوں ٹری ہے تے وچوں ہوندی نبی کول آئی ہے اس راہ چ کسے نال گل کیوں نہیں شاید ہرنی بھی جانتی سی کہ عام لوگ میری زبان نہیں سمجھتے یہ دا مطلب سدھی پیغمبر کو آئی سی انہوں پتا سی کہ نبی اے ہی اوتھے گل کیتی سو نبی نو بولی آوندی سی نا تاں ہی نبی سمجھی یہ دا مطلب سلیمان کو ایک علم سی میرے نبی کو سارا علم سا اچھا جن نبی کو آئے نے اے قرآن سورہ جن نے 29 پارے جن بھی آئے نے تو نبی ڈیل کیتے نے انہوں نے ہدایت بھی کیتی نے جو جن گل کرتے سن نبی اگو گلا کرتے سن نبی کرتے سن تو بھی سنتے سن
ہے نا جن آدھے سن آدھے سن ہرنی نو چھڈو جن آدھے سن نبی نال گلاں کرتے سن ہدایت لے کے جاندے سن کلا بہ کے سوچی اس نبی دا وارث کون ہوئے گا کوئی اللہ دیا بندیا جڑا جنہاں نو ہدایت کرے وہ وارث رسول ہے جنہوں جن چمبڑ جان وہ وارث رسول نہیں جزائے خیر دے حسین زندہ باد حسین زندہ باد حسین زندہ باد یزید مردہ باد یزید مردہ باد یزید مردہ باد اہل بیت دشمن دلال بس ٹھیک ہے بے شمار اہل بیت دشمن دلال اہل بیت دشمن دلال پاک سیدہ دے حق خالق بے شمار پاک سیدہ دے حق خالق بے شمار تین آیتاں ہو گئی ہیں دو آیتاں باقی نے اللہ جتھے جتھے وارث ہے اپنے ورثے تو باخبر ہے بولو بندہ جتھوں دا وارث ہے اپنے ورثے تو باخبر مہربانی نبی دا وارث ہویا یہ دا مطلب ہے جیڑے علم تو داؤد باخبر سن اس علم تو سلیمان باخبر کیونکہ وہ دا ورثہ ہے ورثہ وارث باخبر ہوں ایک نبی پڑھ رہے ہیں سورہ مبارکہ انبیاء وَزَكَرِيَّا اِذْ نَادَ رَبَّهُ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا حضرت زکریا نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی اے اللہ مجھے اکیلا نہ چھوڑ دے اے میرے اللہ میں نو اکلا نہ چھڑی اے کوئی لڑائی ہو پئی سی نہیں وہ کلا کیوں پہ اپنے آپ محسوس کرتا ہے انہوں ذرا دھیان نہ سننا فرماتے ہیں وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ اس لیے تو وارثوں کا وارث ہے تو سب سے بڑا وارث ہے تو بہتر وارث ہے تو میں نو کلا نہ چھڑی کی گل ہوئی ہے وہ قرآن دی آیت ہو رہے وہ سورہ مریم اے انبیاء ہے وہ دے جو پڑھنے ہیں کہ گل کی ہوئی سی اللہ پاک فرماندے نے ربہو نداءن خفیہ اس نے خفیہ ہو کے مجھے آواز دی اندر بڑھ کے حضرت زکریہ نے اللہ نال گل کیتی ہے اندر بڑھ کے وہ جڑی زکریہ نے اندر بڑھ کے کیتی سی نا اللہ فرماندا میرا سونا اے صحابہ نو بھی سنا تے قرآن وچ بھی لکھوا تساں کوئی نہیں سنیا میں دوبارہ آنا جیڑی گل نبی نے اندر بڑھ کے کیتی سی نبی دا کی نام سی حضرت زکریہ وہ گل اندر بڑھن والی ادوں سی وہ ساری گل میرے نبی نو اللہ دسی نبی نو آکھیا قرآن وچ رکھ صحابہ تک پیغمبر پہنچائی تو آڈے تک آج میں پہنچان لگا تسی سنو صحابہ دی سنت سمجھ کے تو میں پڑھنا حضور دی سنت سمجھ ہوں کئی بندے پریشان نے تو اپنی ذمہ نبی دی سنت لے لئی تو ساڑھے ذمہ صحابہ کرام دی سنت پا چھڑی ہے تو جنہوں اس گل دا غصہ پہ لگتا سنت نبی تے عمل کرنا چاہتا ہے میں اتنے بہ جانا تو سنا رہا وہ تو روڑا ہے کوئی نہیں نا میں سنت صحابہ سمجھ کے اتنے بہ کے سننا تو اتنے آ کے تسی سناؤ نہیں تو پھر میں تو نبی پاک دی سنت تے عمل کرنا تو صدقے جاؤں تو تسی صحابہ کرام دی سنت سمجھ کے اچھا صحابہ کرام نو بھی پیغمبر گل سنا رہے سن ہدایت واسطے تو جناب نے سننی ہے ہدایت واسطے اتنے فرق یہ سی کہ وہ ہادی سی تو باقی ہدایت لین والے سن اتنے فرق یہ کہ میں بھی ہدایت لین والا کیا بات ہے تو تسی بھی ہدایت لین والے ہو یہ مطلب قرآن نو اساں سارے کی شکریہ قبلہ رل کے سمجھنا ہے میں بڑا محتاط ہاں تو محتاط گفتگو کرن دا آتی ہاں تاکہ میری وجہ تو کسی وجہ تو قوم پریشان نہ ہوئے میری وجہ تو توجہ نال سننا فرماندے نے کہ حضرت زکریا اندر بڑھ کے فرماندے نے قال ربی اے میرے رب انی وہن العظم منی میری ہڈیاں کمزور ہو گئیں اندر بڑھ کے پہن دیں اور ہڈیاں کمزور ہوں تو ڈاکٹر نو ہی بندے ادو ملتے جدو کلا ہوئے نہیں تو بندے آندے نے گیا جے بندے آندے نے ڈاکٹر صاحب بندے جاندے ہیں تو میں گل کرنا یہ مطلب ہے اس قسم دیا گلاں ڈاکٹراں نال کلیاں ہو کے کری دیا کلیاں ہو کے اللہ دی بارگاہ چ نبی پہ آندا ہے ہڈیاں میریاں کمزور ہو گئی ہور فرماندے نے وشتعال الراس شیبن
سر نے بڑھاپے کا شولہ مار دیا ہے، جی میں اگ دا شولہ نکلتا ہے انج چٹے وال میرے سر چوں نکلا۔ اور فرماتے ہیں مکانتی امراتی آکرن، بیوی میری بچہ پیدا کرنے کے قابل نہیں، بھانج ہے۔ آکرن عربی چندرے بھانج، جو بچہ پیدا نہ کر سکتی ہو۔ اے تریوے گلنا پہ تم دسنا، وال چٹے ہو گئے نے، ہڈیاں کمزور گئے تو بیوی انہیں جوگی نہیں۔ سوچو ہاں کی پہ منگ دے؟ میں تو آڈے کو پوچھ لیا ہے اور یارہ قرآن تے جو میں پڑھیا ہی نہیں نا۔ میں سلام پیش کر رہا ہے اس محترم مجمع میں جڑا الحمدللہ اس قدر قرآن فہمی دا ذوق رکھ دے۔ یار کمال ہے، خدا دی قسم جنہی تسی لڑ کے میں نو گھنٹے ہی داد دینی ہے نا، میرا دل کرتا میرے کو وقت ہوئے تو 2-2 گھنٹے تو کھلو کے داد دیں رہے اس گل تے کہ تسا کمال کیتی ہے کہ 3 گلانو تسا سوچے ہے۔ آندہ میری ہڈیاں کمزور نے، پھر آندے نے کہ میرے سر دے وال چٹے ہو گئے، تو پھر آندے نے کہ بیوی بچہ پیدا کرن دے قابل نہیں۔ مجمع میں نو دسے نہ مجمع سارے مفتی نے، نہ سارے حافظ قرآن نے، تے نہ کوئی بہت بڑے سکالر نے۔ اسی عام بندے ہیں، میں عام بندہ تے عام دوستاں کو پہ پوچھنا بڑا کی پہ منگ دینے ہیں؟ وارث کس شکل ہے؟ اولاد دی شکل، اولاد دی شکل ہے۔ یہ مطلب ہے ہوں اس مجمع دا تو کی کریں گا؟ پھر آندے نے انہاں نو لوگ کتھوں گلاں سکھاندے نے، انہاں نو سکھان دی لوڑ نہیں۔ الحمدللہ مہدی دی غیبت تو فائدہ اٹھا کے اے سرکار دے کرم نال اگے ہی جان دے نے۔ آیت میں اجے پڑھی نہیں، میں آکھاں اتھے میں دس کے آیا کدوں میں اجے دسیا؟ اس مجمع نو پہلا ہی پتہ ہی آ جڑیاں 3 شیواں 3 چیزاں ہون تے کمی ہوئے تے کی منگی دی؟ اولاد۔ تو پھر آندے نے شیعہ نہیں بندے، ہوں تو انہاں نو آ کے آکھے نا کہ یار پہ منگدا سی تے نہیں ہو مندے۔ تسا غور نہیں فرمایا، یار نہیں سی منگدا، اولاد منگدا سی۔ سب تو پہلے تسا لفظ کمال آکھیا وارث منگدا سی، پھر دوجا تسا کیا کیا اولاد منگدا سی، تیسری آواز آئی ہے بیٹا منگدا سی۔ ہن تسا توجہ فرمانی ہے، ورثہ، وارث، باخبر۔ کیا بات ہے، فرماندے نے 3 شیواں دی کمزوری ہے، میں کی کراں؟ کلا رہ گیا۔ اللہ فرمایا گھبرا گیا نا، گھبرا گیا نا، قرآن دی قسم فرماندے نے وَلَمْ أَكُمْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، جس کا تیرے جیسا رب ہو وہ بد نصیب نہیں ہوتا۔ صدقہ جاواں، جس کا تیرے جیسا رب ہو وہ بد نصیب تو نہیں ہوتا۔ میں پہنا کے ترلا کرنے کا پردہ تاراں گے، چنگ چی الٹ جائے نا کسے دی، باہر تے گھر پتہ لگے تہاڈی چنگ چی الٹ گئی ہے تے گھر بی بی رون پہ جاندی ہے، نصیب جو سڑ گئے ہوئے سڑ۔ اور تانوں خدا دا نا جے رب دی موجودگی چ نصیباں نوں نہیں روئیدا۔ مولا تانوں جزائے خیر دے، او دی رحمت دی امید رکھی، او دی رحمت دی امید رکھی دی۔ فرمادن جس کا تو رب ہو وہ بد نصیب نہیں ہوتا۔ جلدی بیٹے جلد اللہ یا علی مہربان، میں بد نصیب نہیں۔ اللہ فرمایا پھر روڑا ہی کوئی نہیں، میں نو انج منن والیا وال کالے کر دیا، بیوی 18 سال دی کر دیا، ہڈیاں مضبوط کر دیا۔ میں کہڑی دعائی کلنی ہے کون؟ بھائی کیا بات ہے نوجوان، اور میں کہڑی بوتل کلنی ہے، اینی روز پینی ہے، روڑا ہی کوئی نہیں تے نہ ککھ تے پا کے مکھن چ رکھ کے کھان والی کچھ ہے۔ جن پرانے بزرگ دوائی لے آتے سن نا مکھن چ رکھ کے کھان والی، وہ ککھ بھی نہیں سی ہوندی، مکھن ہی کھاندے سن۔ جس بزرگ نو کر دے لسی بھی نہیں سن دے، وہ پھر دوائی لے آتا سی، وہ آتا سی یہ بڑی گرم ہی، یہ پورا پیڑا ہوئے مکھن وہ رکھ کے کھانیاں ورنہ زہر ہی۔ جدو پرانے بزرگوں کیسے دیتی ہے؟ دیسی گھیو نال دیتی یا مکھن ہی دیتی۔ ہاں پھر وہ آتے سن بھائی جدن دی کھان لگے نے رنگ لال ہو گیا، دوائی دی لوڑ نہیں، مکھن اینا بندہ کھائے تو اونجی لال ہو گیا۔
اللہ فرمایا میں کیڑی مکھن تے نسخہ تر کے دینا ہے؟ میں آکھنا کون دفاعیہ کون زلیخا نو جوانی دے سکنا نبی نو نہیں دے سکنا تینو جوان کر دیا تیری زوجہ نو جوان کر دیا خدا دی قسم نبوت دی آواز آئی شوق ہی کوئی نہیں آئے ہائے شوق ہی کوئی نہیں شوق کوئی نہیں ترے گلاں جو کیتی نہیں چاندہ کی ہیں تو اڈے اس جملے تو داد دے رہا میں جہاں تسا پہلے آگ چھڑے تو سترواں شہمہ دی کمی نو کمزوری نو بیک کے صاحب لالے کی پہ منگ اے قرآن ہے قرآن تے ہن پڑھن لگا قرآن تے ہن پڑھن لگا تو انہوں قرآن دا پہلا کتھوں پتہ لگ گیا کوئی مولوی آ کے ایتھے بچے بیٹھے نے جڑے مزدوری کر دے ایتھے بچے بیٹھے نے جڑے سکول بھی نہیں گئے ایتھے بچے بیٹھے نے جڑے عالم ہی نہیں تو پہلے ہی آگا نے اور آج پہ منگتا سی وارث پہ منگتا سی بیٹا پہ منگتا سی ہن پتہ لگ گئی انہوں قرآن دا پڑھن تو بغیر پتہ کیویں لگ جاندا ہے نبی فرمایا سی قرآن علی کے ساتھ ہے ہائے ہائے اور علی قرآن کے ساتھ ہے جس دل میں علی ہوتا ہے قرآن آ ہی جاتا ہے مولا دونوں جزائے خیر دے دے فرما دیں نہ بیوی دی جوانی چاہی دی نہ وال کالے چاہی دیں روڑے ہی کو نہیں مانگ کی مانگنا میں علا کل شیئن قدیرہ اے وے لفظ فرما دیں فہاب لی من لدن کا ولیین مجھے اپنی طرف سے ایک ولی عطا کر مجھے اپنی طرف سے ایک ولی عطا کر ادھا ترجمہ دیوبندی دوستہ نے کیتا ہے نا شاہ رفیع الدین اور ترجمہ کیتا نے انہوں نے کیتا ہے انہوں نے کیتا میں تو نہیں کیتا میں ترجمہ کو نہیں کرتا نہ میں انہیں جوگاں اے ہوئے ہوائی لب جاندے اے تو چڑے لب جاندے نے کہ ہوئے ہوائی تو کی لوڑے پجاندی آئے گجرانے چڑے جو لب جاندے تو بندہ پیڑیاں چ پاج مک جاتے شام نو ایک چڑی لے کے آ جائے جڑا کام ہویا مل جائے وہ فائدہ ہی ہوندا ہے اے ہویا ہوایا ترجمہ مل گیا ہے مولا تانوں جزا دے انہاں ترجمہ جڑا کیتا ہے تے وچ اج دی مجلس ہے تے اتنے باریک اور لطیف کمال دے شاعر دی موجودگی میں اے باریکی دی گل بھی کرن لگا او فرماندے ہیں فہب لی من لدنک ولین تو فرما رہے تھے کہ مجھے اپنی طرف سے ایک وارث بخش دے اپنی طرف سے مجھے ایک ولی دے دے کیوں کی خطرہ تینوں پہ گئے فرماندے ہیں وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِن وَرَائِي میں موت سے نہیں ڈرتا میں ان وارثوں سے ڈر رہا ہوں جو میری جگہ پہ بیٹھنے والے کس سے ڈر رہا ہوں وارثوں سے ڈر منگدے نے پہ ولی ترجمہ کیتا دیوبندی دوستہ کیوں ولی کیوں منگے نا یاری سنی و یاری سمن آل یعقوب وہ میرا بھی وارث بنے اور آل یعقوب کا بھی وارث بنے میں نو وارث دے میں نو بیٹا دے لے بھائی جے تو وراثت جائیداد نہیں سی علم تو ہے سی یہ تو ترجمہ انہوں نے کیتا ہے کہ کہہ رہے تھے وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ حالانکہ تو انہوں موالی دا ترجمہ بھی ہوندہ ہے موالی منن والے ہوندے موالی منن والے ہوندے مولا جنہوں منیا جائے موالی اور موالیانے کمال یار موالیانے حیدر کرار بندے نبی کو بڑے آئے نے لیکن جدے موالی ہوئے نے وہ صرف ایک کے او میرا پیر علی موالیان حیدر کرار اور لفظ حضرت زکریا نے فرمایا انی خفت الموالیہ میں اپنے موالیوں سے ڈرتا ہوں کی مطلب منن والے تو ڈرنا منن والے تو لہذا میرے وارث دے منن والے تو ڈرنا منن والے تو میں ڈرنا انہاں ترجمہ کمال کیتا ہے انہاں فرمایا مجھے ڈر ہے اپنے وارثوں سے آ کے پڑھ لو تصویر بنا لو ڈر ہے اپنے وارثوں سے میں سوال کرتا ہوں یار ترجمہ کرنے والے خدا را ہمیں بتائیں وارثوں سے وارثوں کے ڈر سے وارث مانگ رہا تھا میں کیسی میں لطیف گل کرنا وارثوں کا ڈر تھا اور وارث ہی مانگ رہا تھا جن سے ڈر رہا تھا وہ بھی وارث تھے اور جن کو مانگ رہا تھا وہ بھی وارث تھا یہ دو گلاں ہو سکتی ہیں ایک تے یہ کہ بچے نالائق ہونا تے بندے لک لک کے روندے نے تو آندے نے کوئی اے ہو جا بھی دے
आ जड़ा मेरी विरासत जाया ना करे। ਇਹਦਾ मतलब है वारिस भी दो किस्म के होंगे ने, एक विरसे की हिफाजत करने वाले, दूसरे विरसे को जाया करने वाले। लेकिन कुरान च वारिस का लफ्ज नहीं। वो डर रहा था मवालियों से, वो फरमाते ने वारिसों से डर रहा था। मैं कुरान सामने रख के ऐलान कर लगा, डर वारिसों से नहीं रहा था, मांग वारिस रहा था। फिर वो वारिसों क्यों लिखा गया? असल में डर उनसे रहा था जो वारिस थे नहीं, बनना चाहते थे। मौला भाई तो जज़ाए खैर दे छड़न लगा, जो वारिस वो यार थे नहीं। क्या बात है नौजवान, बनना चाहते थे। दो बंदे मैनू हथ पवाया जी, एक मुहावरा हथ पवाना, हथ पवांदे ना बंदे, जिवें ना पवाया और थके बंदे च एडा नारा बजे तो हथ पवांदा ना। हथ पाना एक साडा मुहावरा पंजाबी दा, ते मैं इटली नहीं पिया पढ़दा। आ किला ददार सिंह ते आला दयाल अपने लागे पिया पढ़न। मौला तुहानू जज़ा देवे। ये हथ पवाना दे ने कि बंदा खूह तो को 2-3 किले परां पट्ठे वड़ लै कला ही, और कला पट्ठे वड़ ते सकदा है। अगों फिर वो पंड औखा ही होके गंढ वजदी है। गंढ भी 2 मारन ते चंगी वजदी, और गंढ 2 मारन ते चंगी वजदी है। ता नबी हाथ च हथ रखे है। गंढ चंगी 2 मारन ते वजदी है। लो जनाबे अली वो जरा उथे जरा पट्ठे ये पंजाबी अदब जे, क्या खूबसूरत उर्दू अदब है, पंजाबी भी एक अदब ही हरियाणे, चलो जिवें दा भी है। वो चंडी साहब जरा तुसी अलहमदुलिल्लाह बेहतर जानते हो, जरा दूर पट्ठे वड़ लवे वो पट्ठे ते वड़ लेंदा। फिर पंड भी औखी सौखी होकर किधरे बन लै, अगर खिच खच के चुके कौन? बड़ा बहादुर है वो बंदा जड़ा खाल दे कंढे ते रख के ते खाल च लम्मा पै के चुक। मैं उन्हें सलाम पेश करना। ऐसे बंदे भी है जे, मैं साढ़े वर्गा तो नहीं चुक सकता। जेडे ਇਹੋ ਜਿਹੇ बंदे है ने जेडे मतलब उच्चे था रख के थले हौली 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 मुंडा डाह के तो फिर हौली हौली मुंडे धर दें, तो मुंडे चुक के सिर ते धौन ते धर दें, तो धौन तो चुक के सिर ते। ऐसे है ना। मेरे जैसा माड़ा बंदा अगर, क्योंकि मेरे उस्ताद मुकरम जो सन अरबी दे हाफिज यूनुस साहब, जानते हो कोई हाफिज यूनुस साहब? उन्होंने को मैं पहले दिन गया तो पट्ठे पे पढ़ते सन। मैनू आते ने तू शागिर्द ते पै गए हैं तो पट्ठे पढ़ने जा जी। मैं कहा जी मैं पट्ठे सीखण तो नहीं ना आया। वो कहने लगे ना, जेड़ा काम मैं करना नाल करना ही, खिदमत नहीं करनी। मैं जी करनी। उन्हें दातरी दी उन्हें वो स्टाल तो बड़े बड़े उन्होंने परात आते कि आते बड़िया बड़िया ढेरियां वो लाते सन, तो मैं वढ़ लेनी तो तार लैनी, वढ़ लेनी तो तार। उन्हें फिर कमाल गल की। उन्हें कहा मैं तेन गल दसा, जिड्डे ढेर लाएगा ना ओडे मसले दसा। एडियां एडियां ढेरियां लाएगा तो मसले भी निके निके दस। मैनू बड़ा याद, मेरे जैसा बंदा जो पंड पा लै इन्ने इन्ने वड्डण वाला, वो कोई चुकी नहीं जाती। वो फिर आवाज दिंदा भाई जी हथ पवाया, सदके जाओ हथ। वो जो हथ पवाना आउंदा है ना, ਉਹਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਚੁੱਕਦਾ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੱਥ ਪਵਾਉਂਦਾ ਨਾ, ਤੇ ਜੇ ਬੰਦਾ ਆਖੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੇ ਧਰ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਧਰਦਾ। ਉਹ ਆਂਦਾ ਮਰੇ ਮੈਂ ਹੱਥ ਪਵਾਉਣ ਆਇਆ, ਤੇਰੇ ਪੱਠੇ ਹੀ ਮੈਂ ਚੁੱਕ ਜਾਣੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੱਥ ਪਵਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਯਾਰ ਉਹਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ اخلاقی ਤੌਰ ਤੇ ਬਣਦਾ ਜਾਂ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਯਾਰ। ਓਏ ਲੰਘਦਿਆ ਪੰਗਦਿਆ ਬੰਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਲਾਮਾਂ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਲੈ ਛੜੇ ਕਰੇ, ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਹੋਵੇ ਬੰਦਾ ਤੇ ਲੈ ਛੱਡਦਾ। ਕਿ ਇਸ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੱਥ ਪਵਾਇਆ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਪੰਡ ਚੁਕਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਆ ਪੰਡ ਵਿਰਾਸਤ ਵਾਲੀ ਭਾਰੀ ਸੀ। ਦੋ ਬੰਦਿਆਂ ਮੈਨੂੰ ਹੱਥ ਪਵਾਇਆ, ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਂ ਤਾਹਿਰੁਲ ਕਾਦਰੀ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਦਾ ਨਾਂ ਸ਼ਬੀਰ ਅਹਿਮਦ ਉਸਮਾਨੀ ਹੈ। ਜਿਹਨੇ ਹੱਥ ਪਵਾਇਆ ਹੋਵੇ ਉਹਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਮੈਨੂੰ ਹੱਥ ਪਵਾਇਆ ਜੇ, ਪੰਡ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੀ ਹੈ। ਓਏ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਗੌਰ ਨਹੀਂ ਫਰਮਾਇਆ, ਇਹ ਵਿਰਾਸਤ ਦਸਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਮੈਂ ਹੀ ਚੁੱਕਿਆ, लेकिन उन्हें हथ पवाया। तारुल कादरी साहब शुक्रिया,
شبیر احمد عثمانی صاحب اللہ گری کر رحمت کرے تہاڈا بھی شکریہ. 2 مولویاں بڑے عالماں نے ہاتھ پوایا کس معاملے میں پتہ نہیں سی لگتا اصلی وارث کون ہے. کیا بات ہے. وہ کون تھے جو وارث بننا چاہتے تھے اور وہ کون تھا جسے وہ مانگ رہا تھا. تار القادری صاحب نے اخیر کی تھی اور ارشاد فرماندن حضرت زکریا ڈر رہے تھے کہ کہیں میرے بے دین رشتہ دار میری جگہ پہ نہ بیٹھ جائے. کون ہے بے دین رشتہ دار؟ عرفان القرآن ہے طاہر القادری صاحب کی تفسیر. فرماندن وہ چاہتے تھے کہ کہیں میری جگہ پر میرے بے دین رشتہ دار نہ بیٹھ جائیں. یہ مطلب ہے نبیوں کو خطرہ ہوتا ہے کہ میری بعد میری جگہ پہ کوئی بے دین نہ آ جائے. تو حضرت زکریا نے فرمایا مجھے کوئی وارث دے جو میرے دین کو وارث بن کر آگے لوگوں تک پہنچائے. شبیر احمد عثمانی چھڑن لگا اور ارشاد فرماندن کہ ان کے بھائی بند نااہل تھے. کی سنیں جی؟ بھائی نہیں بھائی بند. بھائی دے کے بند لکھی ہے نا تو دا ایک مطلب ہور نکل جاتا بھائی بند کی بلا بھائی بند. انہاں کو پوچھنا جی بہتر بھائی ہوں نا ایک تو بھائی ایک بھائی بند ہوں. میں پنجابی سمجھانا وہ تو ادبی لوگ نے. بھائی بند پتہ کنوں آدھے کسے بی بی دے 3 پر آگ گئے ہونا تے ایک چوتھا بھی موٹر سائیکل نال آیا ہوئے بن کے فروٹ تو بندہ پوچھتا بھی اے بھین جی کون جی؟ اے میرا بھرا بنے ہیں. تینوں میں ایک گل دساں بھین میری وہ جڑے اللہ بنائے نے انہاں تے گزارا کر مولا میں تانوں جزائے خیر دے. یہ جڑا بنیا ہے نا دل کرے کسے ویلے بنیا رہے بنیا رہا تو بنیا رہا نہ بنے تو دل کرے تو نہ بنے. جڑے اللہ بنانا بھرا وہی ہوندے نے. جدو بھائی نال بند لگتا نا ادو ہوں جے بنے ادو ہوں جے بنے بنے اور ہوں نے تے بنائے. میں گردن کٹا دیا جا بچ کتنے بند آندا ہوئے. نبی نے سدھا فرمایا یا علی انت اخی پھر دنیا والا آخرہ. تو دنیا میں بھی میرا بھائی ہے اور تو آخرت میں بھی میرا بھائی ہے. علی بنا ہوا بھائی نہیں ہے اللہ کا بنایا ہوا بھائی ہے. بھائی بند جو تھے ان سے ڈرتے تھے. کون؟ حضرت زکریا. کیوں ڈرتے سب؟ ہائے ہائے فرماندے نے سوچتے تھے کہ کہیں یہ اپنی غلط کاریوں کی وجہ سے اور اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے میرا دیا ہوا رستہ بگاڑ نہ دے. یہ تھا حضرت زکریا کے اندر دعا کا معاملہ کہ یہ کہیں میری جگہ پہ بیٹھ کے میرا دین بگاڑ نہ دے. یاری سنی مجھے وارث دے مجھے وارث دے جو میری علم و حکمت کا وارث بنے جو میرے علم کا بھی وارث بنے. میں پیڑیاں دی گل نہیں پہ کرتا. میری حکمت کا بھی وارث بنے. علم و حکمت کا وارث نبی مانگ رہا تھا. میں گردن کٹا دیاں گا گجران دے چوک وچ آپ آ کے جے اللہ فرمایا ہوئے تہاڈا تے وارث ہی کوئی نہیں ہوندا. کیڑا جا گیا میرے نال؟ اللہ فرمایا کتے اے ساری مجلس جو نہیں سمجھ آئی. سار اٹھاؤ میرے نال یار. اللہ کیا کیا تسی تے نبی ہوندے ہو تے تہاڈا تے ورثہ ہی کوئی نہیں ہوندا. نہیں اللہ فرمایا یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ. ہم تجھے یہی خوشخبری دیتے ہیں. خوشخبری لے کے جا یحییٰ آنے والا ہے. صدقے جاواں تیری گود میں یحییٰ تیرا وارث بن کے آنے والا ہے. تیرا ولی بن کے آنے والا ہے. مایوس ہو جائیں گے تیرے سارے وہ وارث جو ہیں نہیں اور بننا چاہتے ہیں. مر جائیں گے جیتے جی. تیری گود میں ہم زکریا یحییٰ بھیج رہے تھے اور ایک نشانی ہے سند ہے نوٹیفیکیشن ہے ایک مہر ہے. وہ کیا؟ لم نجعل لہ من قبل سمیہ. ہم نے اس کا نام یحییٰ رکھا ہے تیرا وارث بنایا ہے. ہم دعویٰ کر رہے ہیں کہ اس نام کا بندہ اس سے پہلے نہیں ہوگا. اس نام کا بندہ
اس سے پہلے نہیں ہوگا. گویا نبیوں کے وارثوں کے نام اللہ رکھتا ہے اور اس سے پہلے وہ نام کسی کے نہیں ہوتے. یا انہوں وارث بن جا, یا علی تو پہلے کوئی علی وکھا, حسن تو پہلے کوئی حسن وکھا, حسین تو پہلے کوئی حسین وکھا. ان کے نام اللہ رکھتا ہے. یہ مطلب ہے گل مک گئی, ایتھے ہی مکان لگا, طے ہو گئی گل کہ بیٹا منگیا نے. حضرت زکریا تے دوست یار کوئی نہیں سی. کیا بات, کیا کہنے, یار دوست کوئی نہیں. کیا کہنے. اوے بندہ کسے کام دا نہ ہو تے 5-7 عہدے بھی ہوندے نے, کی ہو تے جڑا نبی ہوئے او تے ساتھی کوئی نہیں سن, یار دوست کوئی نہیں سن. ہے سن, انہاں دی موجودگی چ بیٹا منگیا, انہاں دی موجودگی چ بیٹا منگیا. اگر دین دے مشن نو منن والے لے کے ٹر پیندے ہوندے کی میں پڑھنا پیا. وہ یار دین دے مشن نو منن والے تے چھڈیا جاندا تے بیٹا دین دی لوڑ کیڑی سی. بیوی تے اگے بھان سی, وہ آپ کمزور سن. اللہ فرمایا چھڈو پراں, آ جڑے منن والے نے آپ ہی دین لے کے ٹر پن گے. ایڈے ایڈے بڑے منن والے. یہ مطلب ہے ماننے والے جتنے بھی ہوں وارث کی ضرورت ہوتی ہے. اور یہ گل پیر کرم علی شاہ نے لکھی ہے, ایتھے میں تمہیں لیا چاہتا سا. تراوے گلا یاد کرو. اللہ وارث ہے, اپنے ورثے کا انہوں پتہ ہے تے باخبر ہے. ٹھیک. حضرت سلیمان وارث نے, اپنے ورثے کا انہوں پتہ ہے تے باخبر نے. حضرت یحییٰ وارث نے. میں تے تقریر ایسی کرنا سارے یاد ہو جائے, جڑ دی جاوے نال کر. حضرت زکریا دے وارث حضرت یحییٰ سن, اپنے ورثے میں جان دے سن. یہ مطلب ہے اپنے ورثے تو ہے صدقے جاواں باخبر سن, میر بے خبر نہیں سن. اے قرآن ہے. پیر کرم علی شاہ 3 پارے تفسیر چ لکھ دیں کہ عرب کے بدو بھی آپس میں ایک دوسرے کا دل بہلانے کے لیے کہا کرتے تھے کہ یہ دین محمد کے ساتھ ہی دفن ہو جائے. ہائے ہائے, یہ دین رسول کے ساتھ ہی دفن ہو جائے گا کیونکہ اس کا تو کوئی بیٹا ہی نہیں ہے. اس کا مطلب ہے عرب کا بدو بھی جانتا تھا کہ یہ دین کا مشن بیٹے لے کے چلتے ہیں, یار دوست نہیں. دوست دین کو ماننے کے لیے ہوتے ہیں, اتباع کے لیے ہوتے ہیں, وارث نہیں ہوتے. سار اٹھاؤ یار. پیر کرم علی شاہ فرماتے ہیں جب منکروں نے کافروں نے آپس میں دل بہلانا شروع کیا کہ اس کا تو کوئی بیٹا ہی نہیں, تو اللہ نے فرمایا حبیب اے اندر وڑ کے ترلے زکریا کردا سی, تینوں لوڑ نہیں. صدقے جاواں سار اٹھاؤ میرے نال. نہ تینوں آکھن دی لوڑ نہیں. اوے میرا نبی ہے, تیرا نبی ہے, اے نبیاں دا نبی ہے. حضرت موسیٰ نے آپ کیا سی, رب شرح لی صدری, اے اللہ میرے سینے کو کھول دے. اللہ فرمایا میرا رسول علم نشرح لک صدرک, تجھے کہنے کی ضرورت نہیں, ہم نے تیرا سینہ کشادہ نہیں کر دیا. اللہ نے فرمایا زکریا منتیں کرتے سن, تینوں ضرورت نہیں, ہم نے انتظام کر لیا ہے. کون کہتا ہے تیرا نام ختم ہوگا, کون کہتا ہے تیرا نشان ختم ہوگا. آؤ بطول دی بارگاہ چ نظر نہ پیش کری, قائم رہے گا تیرا نام بھی, نشان بھی, نظام بھی, ہر شے بچے گی. وہ تو کہہ رہے ہیں اس کا کوئی بیٹا ہی نہیں. فرمایا بکواس کرتے ہیں. انا تو اینکل کوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر. ہر شے کے تحفظ کے لیے ہم نے تجھے کوثر عطا کیا. رکھ مولوی قرآن تے ہاتھ تے دس, او خیر کثیر کیا ہے جس کی وجہ سے نبی کی نسل باقی ہے, جس کی وجہ سے نبی کا نام باقی ہے, جس کی وجہ سے نبی کا نظام باقی ہے. اللہ فرمایا ثم اور رسل الکتاب الذی نصطفینا من عبادنا, ہم نے کتاب بھیج کر آوارہ نہیں چھوڑی, ہم نے اس کے وارث بنا دیے ہیں. میرے کو بسم اللہ. جناب ناہید عباس صاحب تشریف لائے, ناہید عباس جگ صاحب. ہوں 5 منٹ میرے باقی نے,
میرے وقت چو 1 گھنٹہ میں پڑھ لے 5 منٹ باقی نے 55 منٹ پڑھے بسم اللہ جزاک اللہ گھنٹہ جی آدھے سن ضرور پڑھنا ہے میں گھنٹہ پڑھ لے 5 منٹ باقی نے 5 منٹ گل مکمل کر لینا کر لینی میں کر لینی گل ہی پوری ہو گئی صدقہ جاواں یہ مطلب حضرت داؤد کا ورثہ بچا تھا سلیمان کی وجہ سے زکریا کا علمی ورثہ بچا تھا بلکہ دین بچا تھا یحییٰ کی وجہ سے انا اعطیناک الکوثر بچے گی تیری نسل بھی بچے گا تیرا دین بھی روڑا ہی کوئی نہیں ہم نے تجھے کوثر عطا کی ہے شیعہ سنی اہل حدیث علماء دی ذمہ داری لے کے ایک غریب تھوڑے سامنے کہہ رہے ہیں سارے من گئے نے وہ خیر کثیر فاطمہ ہے ہائے ہائے جس کی وجہ سے اولاد رسول باقی ہے نسل رسول باقی ہے نبی کا دین نام نشان باقی ہے یہ مطلب ہے زہرا جہاں حسنین کی والدہ ہے مولا علی کی زوجہ ہے نبی کی بیٹی ہے وہاں قرآن پہ ہاتھ رکھ کے کہہ رہا ہوں زہرا وارثہ دین رسول ہے بولو بولو میرے نام زہرا وارثہ ہے وارث وہ ہوتا ہے جو ورثے کی حفاظت کرے وہ جملہ جدے واسطے آندن نا ذاکرین میرے دوست کہ میں جس جملے واسطے محنت کی تھی میری بھی تو 54 گھنٹے کو ماڑی چنگی محنت ہی ہے ہوں میں یہی محنت کرنی جڑی پہ کرنا ہوں میں وہ جڑے ہے نے اپنا دوست میرے جڑے اندر محنت میں کرنی کی میں اور رتن والی محنت نہیں نہ کر سکتا یہ نہیں میری آواز ہی نہیں کوئی وہ بھی محنت ہے نا وہ فرماتے ہیں محنت تو میں کرنی ہے وہ پھر ایک محنت ہے وہ بھی تو بڑا کمال درجے نہ میری گلاں ہی محنت نے قرآن دیا آیتاں محنت نے تے جے ساری محنت تواڈے ذہن چ تے یہ مطلب ہے ورثہ وارث دی وجہ تو بچدا تے قرآن پہ آندا ہے پہ اس کوثر دی وجہ تو ہر شے بچی یہ مطلب دین سارا بطول دی وجہ تو بچی ہے اور میرا جملہ پہلا سنو آ گئی جے پرکار اوتھے جتھوں پینسل نے نقطہ لایا سی واپس نقطے تے آوے تے دائرہ مکمل ہوندا ہے وارث تحفظ کرتا ہے ورثے کی اور وہ ورثے سے باخبر ہوتا ہے وارث بے خبر سارے کو وارث بے خبر نہیں ہوتا اور جو زہرا وارث ہونے کی وجہ سے پورے دین کی خبر رکھتی ہے اپنی وراثت سے بے خبر کیسے ہو جائے اس وراثت نو بچایا بطول دیا پترا نے اس ورثے نو بچایا زہرا دیا تیاں نے ایک بندہ آکھا سی 10 محرم نو نکل کے صرف حسین زندہ باد آکھا کرو مار کٹائی تے پٹا کٹائی چھڑ دیو چھریاں مار دیو تے سرہ چ پٹ دیو امام حسین جیت گئے نے تے جتے دی صرف خوشی منائی دی ہے خوشی نہ بھی کرو تے 10 محرم نو آکھو حسین زندہ باد حسین زندہ باد شام نو کٹ جو پٹ دے کیوں میں کہ خورے انج ہی ہونا سی جے گل کربلا مک جائے قتلوں تو بعد بھی کدی انج ہوئے میں تو صرف 2 جملے سنانا میرا آنسو آ گیا 2-3 منٹ صرف ایک گل سنانا آنسو ہی ہونا سی آنسو اسی پتہ کیوں لے ہونے جی مصائب ساڑھے تے اللہ دی عطا ہے ادھنا ساڑھے آنسو ہوندے نے تے طارق جمیل صاحب فرماندے نے کہ رو کے دعا کرو اللہ جلدی قبول کر اے رون دا سلسلہ جنہیں سانو اللہ عطا کیتا ہے خدا دی قسم رائے بن دے اجتماع کوئی ماں نو یاد کردا ہے کوئی والد نو یاد کردا ہے کوئی غربت نو یاد کردا ہے کوئی موئے رشتہ داراں نو یاد کردا ہے مشکل نال لوکی آنسو لے اوندے نے کسے طریقے گناہ مان گیا تو سانو اتنا سوکھا اللہ کر چھڑے ہے بچہ بھی کھلو کے آکھے نا شام ساڈا دور دا آنسو قریب آ جاندا قریب دا باہر آ جاندا میرے عزیز دوستو انج بچایا زہرا دی اولاد نے انج کربلا گل مک جاندی تو ہر ماتم بھی نہ ہوندا صرف شبیر زندہ باد ہوندا افسوس 6 دن بیٹھیاں نے ساڈیاں تیاں ہر جگہ میں گل سنائیے کنے دن 6 دن کوئٹے بیٹھیاں قتلہ کول بیٹھیاں گولیاں بجیاں سن کے گلے کٹے سن یہ مطلب بھی اج بھی ساڈے گلے کٹے جان گلا کٹانا شبیر دی سنت راہ خدا کٹیاں گلیاں کول تیاں بیٹھیاں رہیاں بھیناں بیٹھی رہی صرف 2 بیٹھیاں نہیں 6 دنوں سے کسے تنگ آئی ہوئے کوئی
کسی اٹھ کے آخیا ہو دوجیاں چلو دفن کرو؟ نہیں. کدی نہ رویں. ایک مستور ایک صحابی بی بی نے جا کے پوچھا دفن کر دو. اس آخیا نہیں وڈے فیصلہ کرن گے تو دفن کرو. اس آخیا وڈے تو کرسیاں تے بہ کے فیصلے پہ کر دیں تو تسی تو بیٹھیاں مجتاں تسی تنگ نہیں آئیاں اوکھیاں نہیں آئیاں. دوواں تیاں دے دوپٹے اس بی بی دی جتی تو وارا جس آخیا آخر قتل ہوئے ہوں تو اوکھیاں تو بندہ ہوتا آ مجتاں پہ نے ساڑیاں قتل ہوئے نے گلے کٹے نے اوکھیاں اسی اوکھیاں بڑیاں پر اوڈیاں اوکھیاں نہیں. کسے جملہ سن لیا میں جانا مولا تھانوں کسے غم جنا روئے. انہاں کیا سی بڑیاں اوکھیاں پر اوڈیاں اوکھیاں نہیں. ہو سکیا جی وہ کون کسی اور گل واقعہ دی پہ گل کر دو. انہاں کیا اس واقعہ دی وجہ تو اسی زندہ اسی تو پھانسی لے کے مر جاندیاں جڑے ساڈے حالات نے سانو زندہ رکھے کربلا نے. ہو سکے کیویں پہلی گل اس کیتی ہے دل نو ہاتھ پیندا ہے. ہو سکے پہلی گل تے اے وے کہ ساڈے کٹے گلے نے سر تے نال نے نا مجتاں پئیاں نے سر نال نے اسی گلاں بھی پیا کرنیاں کدی ہاتھ بھی پھیر لینیاں. اوکھیاں تے او سن جڑیاں آئیاں تے سر نال ہی کوئی نہیں. صدقے جاواں دوسری گل اس بڑی اوکھی کیتی ہے. ہو سکے اسی اوڈیاں اوکھیاں نہیں جڑیاں او اوکھیاں سن. ہو سکے کنہاں دی گل پہ کرنی ہے. اس گل بڑی عجیب کی تھی. ہو سکے سانو 6واں دینے بیٹھے کوئی آیا تو کوئی پچھے وے کوئی شرط نال پہ آوندا تے کوئی مرضی نال پہ آوندا. حزب اختلاف حکومت سراج الحق ہر قسم دے بندے آئے نے. انہاں اگے 6واں دینے جیڑا آوندا تسلی دیندا سانو ماردا تے کوئی نہیں نا. کسے بندے گل سن لئی میری اس حیران ہو کے آکھیا بی بی کیویں دی گل پہ کرنی ہے تانوں کسے کیوں مارنا ہے تواڈے تے ایڈا وڈا ہے. صدقے جاواں تواڈے تے ایڈا وڈا ظلم ہوئے ہے تانوں کوئی آ کے مار سکدا کی کر دی ہے. ہو سکے کبھی اچ بھی ہویا کہ مجتاں دے بیٹھیاں نوں کوئی مارے. ہو سکیا ہویا نہ ہوندا تے اسی قتل کیوں ہوندے. اسی 10 محرم نو بازاراں چ تا آ کے رونے ہاں انج ہی ہویا. ہو سکیا کدی قتل ہویا تے بیٹھیاں نوں بھی کسے مارے. ہو سکیا مارے کدوں دی گل پہ کرنی ہے. ہو سکیا 11 محرم سی ڈیگر دا ویلا سی زہرا دے پتر دی لاش سی بہناں بیٹھیاں سن اٹھیاں ادوں نے جدوں لباس رنگین ہو. میں شکریہ ادا کر لواں آخر جملے تے سراج الحق صاحب دا شکریہ جڑے گئے نے. مریم نواز صاحبہ میں نہیں پتہ سیاسی طور تے گئے نے کیویں گئے جڑا آ جائے او دا شکریہ ادا کر آئے ہو تو شکریہ. کوئی شرط نہ گیا او دا بھی شکریہ. سب تو زیادہ شکریہ میں آرمی چیف دا ادا کر رہا ہر مجلس جنہ یتیم دا سر چومے. کدی تصویر ویکھی ہوئے کسی میرا خیال بچیاں ہے صدقے بچیاں ویکھی کی کیتا ہے آرمی چیف ہے جنہوں لوگ انج سلام کر دینا کہ بلا چکدا چکدا نال کر کے نا تو چھوٹی بچی دے سر بوسا پہ دینا. آرمی چیف صاحب اتنے 10 محرم نوں لوگ کرکٹ کھیڈتے ہیں. اتنے 10 محرم نوں کوئی خون چ رنگیاں نوں ویکھ کے تھڑیاں تے کھلو کے ہسدے نے. اس ملک چ بندے 9-10 محرم دی چھٹی مری جا کے مناندے نے. تہاڈی مہربانی ہے جڑی ذاکری نال سمجھ نہیں سی آوندی تساں کم از کم ایک پیغام تے دتا. پیسے دی میں گل نہیں کردا تساں پیغام دتا کہ جدا پیو قتل ہو جائے نا اونوں ماری دا نہیں. آئیو نہ دیاں دو پٹیاں دے بوسا دئی دے روندے تو آواں کربل تو لے کے شام دے بازار تک آج جتے شمر دا دل کردا سی معصومہ دے منہ دے ماردا سی تے بی بی رو کے پیو دے سر نو ہائے ہائے سینے نہ لا کے آکیا سی بابا نلا ماردا تے میں برداشت کر دی. جدو ماردا سی آندا سی عباس نو بلا میں مار بھی کھاندی رہی چاچے دے تانے بھی چلتی. ملک پاکستان دا بہت بڑا نام شاعر اہل بیت قاری القصائد عزت مآب جناب ذاکر چودھری اعجاز حسین جنوی صاحب ذکر محمد و اہل بیت محمد بیان فرمان گے. انہاں تو بعد قاری القصائد ذاکر اہل بیت جناب ذاکر نہید عباس جگ ساگ
अफ करोड़ ला लिसन जिक्र मुहम्मद अहले बैत मुहम्मद बयान फरमानगे। हुण तुहाडे सामने कारी अल कसैद ज़ाकिर अहले बैत जनाब चौधरी एजाज हुसैन जंडवी साहब जिक्र मुहम्मद अहले बैत मुहम्मद बयान फरमानगे।